الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ جتنا بھی ہم کریں گے یہ اتنا ہی کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دلوں کو سرور ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت اور عشق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان کو تازگی ملتی ہے اور عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی شان اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند و برتر ہے۔ کسی شاعر نے یہ کہا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں اپنی گفتگو سے حضور کی شان کو نہیں بڑھا رہا ہوں، بلکہ حضور کا تذکرہ کر کر میں اپنی گفتگو کی شان کو بڑھا رہا ہوں۔ ایک شاعر نے 40,000 اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھے، اور جو آخری شعر تھا اس کا اردو میں ایک شاعر نے ترجمہ کیا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم آبلا پا ہوا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتانی جبرائیل وقال، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا، ان ربک یقول، آپ کا رب یہ فرماتا ہے، اتدری کیف رفع ذکرک، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کا ذکر کیسے بلند ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ کلمے میں دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی کلمہ گو، کوئی نمازی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہو لیکن محمد الرسول اللہ نہ پڑھتا ہو۔ اذان میں آپ کا ذکر ہے، اذان فجر کی اذان جب شروع ہوتی ہے تو وہ دنیا کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر عصر کی اذان، پھر اسی طرح مغرب اور عشاء۔ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، وہاں واشہد ان محمد الرسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے۔ جہاں مؤذن اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کی ایک یہ بھی صورت ہے۔ اذان میں، کلمے میں اور اسی طرح نماز میں حضور کا ذکر ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ قبر میں حضور کا ذکر ہے۔ قبر میں ایک سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوگا، تمہارا نبی کون ہے۔ مسلمان جواب دیں گے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عالم ارواح میں انبیاء کے سامنے اللہ رب العزت نے حضور کا ذکر کیا۔ عالم ارواح میں
اللہ رب العزت نے انبیاء کے سامنے حضور کا ذکر کیا۔ حشر کے اندر حضور کا ذکر موجود ہے۔ حشر میں سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، پھر سارے اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں سفارش کریں گے۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت کی خدائی ہے، وہاں وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔